أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وقال تعالى وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. علاقے بفا اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم. بارش اور سردی کی یہ ٹھٹھرتی ہوئی رات اور آپ دور دراز سے اس تنگ سی جگہ چھوٹی مسجد میں آپ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں کہ آپ سما بھی نہیں سکتے، لیکن مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ کا قرآن سنا جائے اور اللہ کا قرآن سنایا جائے. میرے دوستو، صرف اور صرف یہی چاہت ہے ہماری کہ اللہ کی کتاب اللہ نے ہمارے ہاتھوں تک پہنچائی ہے، اس اللہ کی کتاب کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. لوگوں کو بہت کچھ سنایا جا چکا ہے، کہانیاں سن چکے ہیں، شاعریاں سن چکے ہیں، واقعات سن چکے ہیں، چھوٹوں بڑوں کی باتیں بہت سنی جا چکی ہیں. تقاضا ہے کہ لوگوں کو کیا سنایا جائے؟ اللہ کا قرآن سنایا جائے اور اسے کھول کھول کے سنایا جائے. آپ کو پتا ہے کہ سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اللہ نے پہلے دن 5 آیتیں عطا کی تو اس کا آغاز بھی لفظ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. میرا پیغمبر پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. آپ آغاز کرتے ہیں اور قرآن مقدس میں اللہ نے آپ کی ذمہ داری، آپ کا فرض منصبی ذکر کیا ہے. وفا والو ذرا میں قرآن کھولوں گا، انشاءاللہ سناؤں گا، آپ دل کا برتن سیدھا کیجئے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، ٹھیک ہے نا؟ صرف توجہ چاہوں گا. قرآن کیا کہتا ہے اپنے پیغمبر سے؟ یا ایھا الرسول سبحان اللہ بلغ ما انزل الیک من ربک یا ایھا الرسول
یا میرے پیغمبر کا نام لے کے رب نے نہیں پکارا۔ آپ کے صفاتی نام تو بہت سارے ہیں، محمد آپ کا ذاتی نام ہے، احمد آپ کا ذاتی نام ہے، حاشر آپ کا نام ہے، عاقب آپ کا نام ہے، مصطفیٰ مجتبی مرتضی آپ کے نام ہے، لیکن یہاں آپ کو وصف رسالت کے ساتھ خطاب کیا ہے، رسول کہا ہے، اس لیے کہ میرا پاک پیغمبر آپ نے رسالت کا فریضہ انجام دینا ہے۔ رسول رسالت سے ہے، یعنی آپ کو ایک پیغام رب کی طرف سے ملا ہے، قرآن کی سنت میں سورت میں وہ کیا کرنا ہے آپ نے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک۔ انشاءاللہ قرآنی الفاظ پہ صرف غور کیجئے، قرآن کہتا کیا ہے؟ بلغ، بلغا یبلغ تبلیغا، یہ باب تفعیل سے ہے اور امر کا صیغہ ہے، یعنی بلغ میرا پیغمبر قرآن کا پہنچانا، قرآن کی تبلیغ کرنا آپ پہ فرض ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہے؟ فرض ہے آپ پر۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دے میرا پیغمبر ما وہ کچھ انزل الیک من ربک جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر میرا پاک پیغمبر آپ نے قرآن کی تبلیغ نہیں کی، آپ نے میرا قرآن نہیں پہنچایا تو فما بلغت رسالتہ، آپ نے میرا پیغام نہیں پہنچایا میرا پاک پیغمبر۔ اور وفا والو عجیب الفاظ قرآن کے باب تفعیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، کیونکہ باب تفعیل کی خاصیات میں ایک خاصہ ہے مبالغہ۔ کیا؟ حول زید، یعنی زید بہت گھوما، خوب گھوما، اتنا مبالغہ ہے ایک خاصیت، تو اس خاصیت کے اعتبار سے مانا ہوگا بلغ ما انزل الیک من ربک، میرا پیغمبر زور لگا کے قرآن پہنچا، خوب محنت کر کے قرآن پہنچا، اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر کے میرا پیغمبر قرآن پہنچا، دن رات ایک کر کے میرا پیغمبر قرآن پہنچا، پتھروں کی بارش میں قرآن پہنچا، غیروں کے سامنے قرآن پہنچا، اپنے بیگانے ہوتے ہیں ہو جائیں لیکن قرآن پہنچا میرا پیغمبر۔ آپ کا لہو بھی بہے گا، آپ کے یہ حسین رخسار بھی زخمی ہوں گے، آپ کا سر مبارک بھی زخمی ہوگا، آپ کے دندان مبارک بھی شہید کیے جائیں گے، لیکن میرا پیغمبر سارا کچھ چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، اپنے چھوٹتے ہیں چھوٹ جائیں، کعبہ چھوڑنا پڑتا ہے، میرا پیغمبر کعبہ چھوڑ کے مدینہ چلے جائیے، حرم چھوڑنا پڑتا ہے چھوڑ دیجئے، آپ کا آبائی علاقہ مکہ ہے چھوڑنا پڑتا ہے چھوڑ دیجئے، ساری چیزیں چھوٹتی ہیں چھوٹ جائے، لیکن ایک میرا قرآن ہے یہ چھوٹنے نہ پائے۔ سبحان اللہ، لفظ تکبیر، جماعت اشاعت التوحید و سنت۔ وفے والو خدارا میرے پاس وقت بڑا مختصر ہے، صرف آپ کی محبتوں کو سمیٹنا چاہتا ہوں، میری تائید کرتے جائیے، یہ قرآن کی تائید کرتے جائیے، کیونکہ ہمارا پیغام قرآن کا ہے۔ فرمایا میرا پیغمبر سارا کچھ چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، نہ چھوٹے تو قرآن نہ چھوٹے، کیسے نہ چھوٹے؟ فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي اوحی الیک، میرا پیغمبر خوب مضبوطی سے تھام لے وہ جو تیری طرف وحی کیا جاتا ہے قرآن، یہ تھام لے، اور تھامنے کے بعد بلغ ما
انزل الیک من ربک، جو آپ کی طرف پیغام آیا ہے اسے پہنچانا شروع کر دیجئے۔ یقین کیجئے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم نے حق ادا کر دیا۔ کیسے پہنچایا؟ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی تاریخ میں اور امام طبرانی معجم الکبیر میں منیب سے یہ روایت نقل کرتے ہیں، وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجاہلیت، میں ایمان لانے سے پہلے، یعنی ابھی میں نے ایمان نہیں قبول کیا تھا، میں نے دیکھا اللہ کے پاک پیغمبر کو بازار میں آپ کھڑے ہیں، صبح کا وقت ہے اور آپ کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الناس، او لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، او لوگو یہ مان جاؤ، کیا مان جاؤ؟ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بیڑے پار لگانے والا نہیں، کوئی کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا نہیں، ما فوق الاسباب امور میں کوئی مدد کرنے والا نہیں، غائبانہ پکار کے لائق نہیں، الا اللہ، اگر ہے تو کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ پیغام دے رہے تھے تو کیا لوگوں نے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے؟ نہیں۔ منیب باپ دادا سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ تَفَلَ عَلَى وَجْهِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ حَسَى عَلَيْهِ التُّرَابِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَبَّهُ، میں نے دیکھا کہ کئی ایسے بدبخت تھے جو اٹھ کے آپ کے چہرے پر تھوک رہے تھے، کوئی ایسے بھی بدقسمت تھے جو آپ پہ مٹی ڈال رہے تھے، اور کئی ایسے بھی بدبخت تھے منہم من صبہ، جو آپ کو گالیاں دے رہے تھے۔ مٹی ڈالی جا رہی ہے، پتھر مارے جا رہے ہیں، تھوکا جا رہا ہے، لیکن آپ کھڑے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ الہ حاجت روا اکیلا اللہ ہے۔ یہ پیغام امام الانبیاء سنا رہے ہیں۔ راوی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حتی انتصف النہار، یہاں تک کہ دن آدھا ہو گیا، سورج سر پہ آ گیا۔ صبح سے کھڑے ہیں، لہو لہان ہیں، دن آدھا ہو گیا، اوپر بالکل سر پہ سورج آ گیا۔ جب سورج سر پہ آیا تو کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، کہتے ہیں فَأَقْبَلَتْ فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ، میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی آئی۔ کون آئی؟ ایک لڑکی آئی، اس کے ہاتھ میں پانی ہے اور اس نے پانی ڈالا اور اس حسین انسان نے اپنے چہرے کا خون دھویا، خون میں رنگین ہے، چہرہ دھویا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ لہو لہان جو صبح سے کھڑا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، اس کی زبان پہ اللہ کی توحید کا نعرہ ہے، یہ کون ہے؟ کسی نے کہا یہ وہ جوان ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے پوچھا یہ قوم کیوں مار رہی ہے؟ کہ اسی وجہ سے مار رہی ہے کہ یہ کہتا ہے لوگوں حاجت روا صرف کون ہے؟ یہی جرم ہے اس کا، یہی قصور ہے اس کا۔ فرمایا یہ لڑکی کون ہے جو آئی؟ فرمایا یہ ان کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی علیہ السلام کی کون سی بیٹی تھی؟ زینب آئی۔ وفا والو ذرا غور کرو، بیٹی جب باپ کو میدان میں لہو لہان دیکھتی ہوگی اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی، لیکن بات یہ ہے کہ رب کا قرآن سنانا ہے، اللہ کی توحید سنانی ہے، اور یہ تو ایسا مسئلہ ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں بہا یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند،
بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. ہم نے تو یہی پیغام سنانا ہے، بہار ہو یا خزاں ہو، سردی ہو یا گرمی ہو، وہ یہی ہے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ، الہ حاجت روا کون ہے؟ مولانا یونس صاحب، میں نے تو آپ سے پہلے کہا تھا کہ میری یہی مجبوری ہے، دن رات سفر ہوتے ہیں. میں کل گجرات میں تھا تو گجرات سے پھر چلا سیالکوٹ پروگرام کر کے آدھی رات گھر آیا، جمعہ پڑھایا، صبح ادھر آیا ہوں. آج صبح میں نے پہنچنا ہے کشمیر ڈڈیال. تو میں نے ان سے کہا خدا رہا یہ جو سپیکر یہ گڑنگ گڑنگ کرنے والے ہوتے ہیں نا، یہ ٹھیک نہیں ہے، کوئی اچھا سا سپیکر لگاؤ تاکہ میں کچھ کہہ سکوں. لیکن بہرحال اب میں آپ سے دو چار باتیں کرنا چاہتا ہوں، جیسے بھی ہے صرف آپ میری بات سنیے. زندگی نے موقع نہ دیا، پھر ملاقات شاید ادھر نہ ہو، محشر کے میدان میں اکٹھے ہوں. اتنا تو کہیں گے اللہ تیرا قرآن سننے کے لیے آئے تھے، اور کوئی ہماری لالچ نہیں تھی. باقی مولانا صاحب یہ گلے نہ کیا کریں کہ لوگ ہمیں کوئی فلاں ناراض ہے فلاں. او میرے دوستو، ہم نبی علیہ السلام سے زیادہ مقام بھی نہیں رکھتے، ہم تو ان کے غلاموں کے بھی قدموں کی خاک کے برابر نہیں. جب انہیں مارا گیا، انہیں پیٹا گیا، ان پہ پتھر برسے، مجھ اور آپ پہ پھول کیسے برس سکتے ہیں؟ یہ تو ہر دور میں ہوگا. میرے شیخ جن سے میں نے قرآن پڑھا ہے، وہ ساری زندگی جن کی قرآن کی محنت میں گزری ہے، پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ ایک دن مجھے کہتے ہیں تھکا، خوب تھکا، جب گھر آیا چور چور بدن. اللہ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے. شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب. تو بیوی سے کہا کہ تھک گیا ہوں، تو اللہ نے بیوی بھی ان کی ایسی اللہ نے عطا کی، ان کی اہلیہ، کہ جو اس وقت الحمدللہ قرآن کی 2 تفسیریں لکھ چکی ہیں. ایک تفسیر اردو میں اور ایک تفسیر پشتو زبان میں لکھ چکی ہے، اور بھی کئی کتابیں لکھ چکی. تو بیوی اپنے خاون کی تھکی حالت دیکھ کے خاون کو پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ سنا دوں؟ تسلیاں تو ایسی بھی ہوتی ہیں. کہتی ہے گر منزل کی تمنا ہے تو کر جہد مسلسل، گر منزل کی تمنا ہے تو کر جہد مسلسل، خیرات میں تو کبھی چاند ستارے نہیں ملتے. چاہتے ہو کہ ہم قرآن پہنچائیں، پھر جہد مسلسل کرنا پڑے گا. چاند ستارے خیراتوں میں نہیں ملتے میرے دوستو. اپنے خاون کو ایک دوسرے جملے سے تسلی دی، وہ کیا ہے؟ اپنے بھی کبھی دکھ دیتے ہیں، کبھی اپنے بھی مخالفت، اپنے بھی تانے. تو پتہ ہے کیا کہا پھلدار کے نصیب میں ہے پتھروں کی چوٹ. کون سا درخت جو پھلدار ہوتا ہے تو اس پہ کیا برستے ہیں؟ پھلدار کے نصیب میں ہے پتھروں کی چوٹ، گر یہ حوصلہ نہیں ہے تو پھر بے ثمر رہو. یہ بھی چاہتے ہو کہ میں پھل دوں، دنیا میں میرا پھل کھائے لوگ، تو پھر پتھروں کے لیے سینہ بھی برداشت کرنا پڑے گا، یہ حوصلہ رکھنا پڑے گا. یہ حوصلہ نہیں تو پھر بے ثمر رہو. چھوڑ دو قرآن والا ثمر، آپ کو کوئی برا نہیں کہے گا. 40 سال میرے محمد نے مکہ میں گزارے. جب رب کا قرآن نہیں آیا تو سارے کہتے تھے، نام بھی نہیں لیتے تھے بلکہ کہتے تھے جاء صادق امین. صادق اور امین کہتے تھے. ابو جہل بھی کہتا تھا واللہ ما رأیت بعینی ہاتین مثل محمد، اللہ کی قسم ہے میں نے اپنی ان 2 آنکھوں سے محمد جیسا سچا نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ابو جہل کے الفاظ ہیں، وہ کہتا تھا. لیکن جب قرآن آیا تو اب قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ میرے سامنے سورت کا نام سورت یونس ہے، 11واں پارہ ہے،
اور آیت نمبر 15 پڑھنے لگا ہوں. فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب لوگوں پر ہماری واضح آیتیں دلیلیں پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، جب میری توحید کی دلیلیں سنائی جاتی ہیں، قال الذین لا یرجون لقاءنا، تو وہ لوگ جن کو ہماری ملاقات کی کوئی امید نہیں، جن کا ہمارے ساتھ ملنے کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ائت بقرآن غیر ھذا. بفے والو یہ لفظ قرآن کے پڑھ رہا ہوں، کیا کہتے تھے؟ ائت بقرآن غیر ھذا، یہ قرآن بند کر دے، کوئی دوسرا قرآن لے آ. یہ آیت ہے قرآن میں بھائی. کیا کہتے تھے؟ ائت بقرآن غیر ھذا، یہ قرآن ہم سے برداشت نہیں ہوتا، یہ ہٹا لے، کوئی دوسرا قرآن لے آ. پر میں قرآن ہٹا لوں کوئی دوسرا قرآن لے آؤں، یہ نہیں ہو سکتا. کہنے لگے اچھا چلو ہم ہی تھوڑا سا گزارا کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ. کیا گزارا کرتے ہیں؟ او بدل ہو، یہی قرآن مان لیں گے لیکن اس کو تبدیل کر دو، ترمیم کر دو. اس میں کیا کر دو؟ ترمیم کر دو. مثنا و ثلاث و رباع، شادیاں کرو 2 2 3 3 4 4. وہ یہ اس کے ساتھ اختلاف کرتے تھے کہ یہ آیت نکال دو. ہاں ان کو تکلیف یہ تھی اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. وہ کہتے تھے یہ عجیب بات ہے، سارے الہوں پہ تلوار پھیر کے رد کر دیا اور کہتا ہے کہ الہا واحدا، الہ صرف اور صرف کون ہے؟ صرف ایک الہ ہے. یہی پیغام ہے. یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. تو وہ کہتے یہ آیتیں بدل دو. کون سی آیت؟ جن آیتوں میں لکھا ہے لا یخلقون شیئا، جنہیں تم پکارتے ہو یہ کچھ بھی سے بدل. ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے ولیوں پہ کوئی خوف نہیں، نہ وہ غمگین ہوں گے. پھر آگے جھوٹی کرامتیں شروع کر دو. گدھا زندہ کیا، فلاں کا بیڑا پار لگا دیا، 11 سال کے بعد ڈوبتا ہوا بیڑا تار دیا، فلاں کیا فلاں کیا. عام لوگ یہی سمجھیں گے جی مولانا صاحب نے تو آیت کدھر سے پڑھی تھی؟ قرآن سے پڑھی تھی، آیت کو دوبارہ ٹچ بھی نہیں کرنا. تو یہ کہتے تھے وہ او بدل ہو، قرآن میں ترمیم کر دے. تو میرے بفے کے غیرتی لوگوں، اللہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا قل، میرا پیغمبر کہہ دیجئے ما یکون دلہ من تلقاء نفسی، قرآن بدلنا میرے اختیار میں، یہ میرے وس کی بات نہیں ہے. میں قرآن بدلنے نہیں آیا ہوں مکے والو، میں تو قرآن کے ذریعے جہان بدلنے آیا ہوں. تم کہتے ہو قرآن بدل دو، نہیں نہیں، قرآن نہیں بدلے گا، یہ جہان بدلے گا. بستیاں بدلیں گی، علاقے بدلیں گے، ملک بدلے گا، لوگوں کے دل بدلیں گے، لوگوں کے نظریات بدلیں گے، لوگوں کے خیالات بدلیں گے. کیونکہ دلوں کو بدلنے والی کتاب کون سی ہے؟ فرمایا میں قرآن بدلنے نہیں آیا، بدلنا تو درکنار، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں محمد تو صرف اسی کا تابعدار ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. وحی آ جائے میں اس کی اتباع کرتا ہوں. پھر میں نہیں دیکھتا لوگ کیا کہتے ہیں، پھر میں نہیں دیکھتا کہ پتھروں کی بارش ہے، پھر نہیں دیکھتا کہ اپنے بیگانے ہو جائیں. پھر میں لگا ہوا ہوں رب کا قرآن سنا رہا ہوں. جب مکے والوں نے نہیں سنا، نعرہ تکبیر،
یہ انشاءاللہ رواں دواں رہے گا میری جان میرا دوست. قرآن جن کے ہاتھوں میں ہو وہ کب قافلہ رکتا ہے. شاعر کہتا ہے عرفی تم اندیش ز غوغائے رقیبا، عرفی تم اندیش ز غوغائے رقیبا، آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا. کہ کتوں کے بھونکنے سے فقیر کی روزی میں فرق نہیں آتا. ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں، کوئی ہمیں گالیاں دیتا ہے، کوئی ہمیں برا بلا کہتا ہے، ہم تو پھر بھی یہی کہتے ہیں وہ دو باتیں اگر ہماری سن لیں تو ہم 100 گالیاں سہ لیں. وہ دو باتیں اگر ہماری سن لیں. کون سی دو باتیں؟ ایک رب کا قرآن، دوجا محمد کا فرمان. سبحان اللہ. بس ہمارے پاس اور کچھ نہیں. وہ دو باتیں اگر ہماری سن لیں تو ہم 100 گالیاں سہ لیں. ہمیں اپنے مطلب سے مطلب ہے، وہ جو چاہیں ہمیں کہہ لیں. آئیے نعرہ تکبیر. جانا صحابہ. عظمت صحابہ. ارشاد التوحید و سنت. قافلہ رائے، قافلہ رواں دواں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابن ماجہ کی حدیث ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا اعلان کرتے؟ حجاج کرام آتے، حج کا موسم ہوتا، پوری دنیا سے لوگ آئے ہوتے، تو آپ ایک ایک کے پاس جا کے کیا کہتے؟ کہتے الا رجل، اللہ کیا ہے کوئی بندہ، یحملنی الی قوم لأبلغ کلام ربی فإن قریشا منعونی. ہے کوئی بندہ جو مجھے لے جائے اپنے علاقے میں، ہے کوئی ایسا مرد مومن جو مجھے لے جائے اپنی قوم بستی علاقے کے پاس. کس لیے؟ لِأُبَلِّغَ کلام ربی، تاکہ میں اپنے رب کا کلام پہنچا دوں. اس لیے کہ مکے کے قریش نے تو مجھے قرآن سنانے سے روک دیا ہے، انہوں نے تو میری آواز پہ پابندی لگائی ہے. کوئی بندہ جو مجھے اٹھا کے لے جائے اور میں رب کا قرآن سنا کے آ جاؤں. زندگی باقی، ملاقات باقی.